ایک اور شیخ مجیب۔ ناظرین، بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بیج آپ کو 1948 کی اردو بنگالی زبان کے تناظر میں ملیں گے۔ جب ڈھاکہ یونیورسٹی کا استعمال ہوا، پہلی دفعہ دیکھا گیا کہ مقامی بنگالی سیاستدانوں نے اردو کے خلاف بنگالی نوجوانوں کے ذہنوں میں نفرت کا بیج بویا۔ نفرت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ بنگالی طلبہ نے ہتھیار اٹھا لیے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میدان جنگ بن گئی۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، بسوں کو آگ لگا دی گئی، پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ جب ریاست حرکت میں آئی تو 5 طلبہ مارے گئے۔ اس تحریک کو مولوی AK فضل الحق لیڈ کر رہے تھے۔ وہی فضل الحق جس نے 1942 میں قائد اعظم کی حکم عدولی کرتے ہوئے یونینسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ تو قائد اعظم نے کہا فضل الحق سیاست کے نام پر ایک دھبا ہے۔ ناظرین، شیخ مجیب الرحمان نے اس تحریک میں بھرپور حصہ ڈالا۔ شیخ مجیب الرحمان نے ایک انٹرویو میں اقرار کیا کہ ایک الگ ملک بنانے کا خیال 1949 میں بنگالی زبان کی ترویج کی کوششوں کے دوران آ چکا تھا۔ یہاں سے آزادی کی چنگاریوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ بھارت اس چنگاری کی تپش کو پہچان چکا تھا۔ بنگالی سیاستدانوں سے رابطے تیز ہوئے۔ بنگالی ہندو اساتذہ نے طلبہ و طالبات کے ذہنوں کی آبیاری شروع کر دی۔ نفرت آہستہ آہستہ سلگتی رہی۔ 1949 میں عوامی لیگ بنی، پھر قوم پرست جماعتوں کا جھمگھٹا، جگتو فرنٹ بنگالی نیشنلزم ایک منصوبے کے تحت پروان چڑھ دی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت نے 1960 سے ہی بنگالی نوجوانوں کو تربیت، ساز و سامان اور لاجسٹک مدد فراہم کرنا شروع کر دی۔ ان نوجوانوں کی بھرتیوں کے انتخاب کے لیے ایک وسیع طریقہ کار اپنایا گیا۔ انہیں ان کے آبائی مقامات کے قریب واقع بھارتی فوج کے آپریشنل جیک پاٹ سیکٹرز کے تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی۔ ہندوستان مشرقی پاکستان سرحد سے تقریباً 6 سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر داخلے کے مختلف راستوں پر کیمپ قائم کیے گئے۔ ہندوستانی فوج کا ایک بریگیڈیئر ہر سیکٹر کی کمانڈ کرتا تھا، جس میں افسران، جونیئر کمیشن افسران اور اس کی کمان کے تحت دیگر رینک ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر الفا سیکٹر مغربی بنگال کے جلپائی گوڑی ضلع میں مورتی کیمپ میں واقع تھا اور اس کی کمانڈ بریگیڈیئر BC جوشی نے کی۔ اگرتلہ سازش کیس اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ یہ سازش 1967 میں پکڑی گئی کہ بھارت بنگالی نوجوانوں کو لاجسٹک ٹریننگ فراہم کر رہا ہے۔ 22 فروری 2011 کو اگرتلہ سازش کیس کے ایک ملزم شوکت علی نے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ کو بتایا کہ اگرتلہ سازش کیس جھوٹا نہیں ہے اور ملزمان کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی کہ مجیب الرحمان اور ماہر تعلیم محمد علی رضا در حقیقت بنگلہ دیش کی علیحدگی کے لیے بھارتی حمایت حاصل کرنے کے لیے اگرتلہ بھارت گئے تھے۔ یہ سب حقائق بتاتے ہیں کہ جنرل یحییٰ خان کی آمد سے بہت پہلے ایک علیحدہ بنگلہ ریاست کے قیام کی سازشیں شروع ہو چکی تھیں اور شیخ مجیب الرحمان اس سازش کا ایک اہم کردار تھا، جو 1955 سے بھارت کے ساتھ رابطے میں تھا۔ بنگلہ دیش کے قیام کے فوراً بعد شیخ مجیب الرحمان مولوی AK فضل الحق کی قبر پر گیا۔ وہی فضل الحق جس کو قائد اعظم نے 1942 میں مسلم لیگ سے نکالا تھا۔ پاکستان سے نفرت کا آغاز تو 1948 سے شروع ہو چکا تھا۔ پھر لٹریچر لکھا گیا، پروپیگنڈا شروع ہوا۔ اس وقت کے عمران خان اٹھے، ریاست کے خلاف بیانیہ گھڑا، زومبیز نے گھناؤنا کردار ادا کیا۔ ہندو بنگالی اساتذہ نے بیانیے کو تقویت دی۔ 1971 میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے سازشی عناصر کی 22 سالوں کی محنت تھی۔ اس محنت میں ہاتھ بٹانے کا اقرار خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کر چکا ہے اور اب PTI اس راستے پر گامزن ہے۔ ایک اور غدار وطن عمران خان نیا شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتا ہے۔